كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روح القرآن۔ آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 16 قال علم اس کو دیکھیں گے۔ پیچھے سے سورۃ کہف چل رہی تھی اور یہاں اب آیت نمبر 75 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ چونکہ پیچھے والے حصے میں جو بات تھی اس کا تعلق آج والے میں بھی ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے آیت نمبر 75 سے 79 کی روشنی میں، کہ جتنے بھی حالات اور واقعات آپ کی میری زندگی میں پیش آتے ہیں ان کی حکمت کیا ہے۔ سورۃ الکہف کے بنیادی مضامین میں ایک بہت بڑا مضمون اس واقعے کی روشنی میں تقدیر کو قبول کر لو، جھگڑو نہیں۔ ہم ساری زندگی الجھتے ہی رہ جاتے ہیں، وائے می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے کیا بگاڑا تھا۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس قصے کو۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہ کہہ دیا تھا کہ آپ تو میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک استاد کے ساتھ شاگرد کے روپ میں ہیں، وقت کا نبی، صاحب اہل تورات، لیکن جب علم کی طلب لگی تو پھر اپنے پچھلے سارے مقام اور مرتبے کو بھول گیا۔ لکھیے یہی علم کی قیمت ہے۔ علم کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک عاجزی اور ایک صبر۔ آپ جس انسان کی عزت نہ کریں آپ اس سے بھی علم نہیں لے سکتے۔ آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھیں، برابر سمجھیں یا کچھ اور بھی سمجھیں، نہیں لے سکتے۔ صحابہ کرام سے لے کر ہمارے اسلاف، جس میں ائمہ کرام، محدثین کرام ہیں، جنہوں نے بہت علم لیا لیکن علم کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس بڑھتی ہی گئی۔ جیسے چاول کا دانہ اگایا بھی پانی میں جاتا ہے، پلتا بھی پانی میں ہے، آپ پکانے سے پہلے اس کو بھگوتے بھی ہیں اور کھانے کے بعد آپ کو پیاس بھی بہت لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے علم لینے والے کے اندر اگر علم کے پانی کی طلب اور پیاس نہیں ہوگی تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو جتنا زیادہ علم لیتے گئے ان کو اپنا پچھلا علم کم لگا۔ کچھ واقعات جو اس قصے میں ہمیں ملے، آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعات اور حالات کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ کشتی کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو کشتی کو عیب دار کرنے میں اسی کا تحفظ تھا۔ واقعات بہت معروف ہیں اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، قصہ کوئی نہیں ہے، لیکن روایات سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کشتیاں جو بالکل صحیح سالم ہوتی تھیں ان کو دوسرے کنارے پہ موجود بادشاہ ظلم اور جبر سے اپنا بنا لیتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر اچھی چیز میری ہے، کسی کے پاس ہے نا وہ میری چیز اس کے پاس ہے، مجھے اس سے حاصل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے جب اس کو عیبدار کر دیا تو بظاہر وہ بری لگی لیکن جان بچ گئی۔ زندگی کا اصول بنائیے، ہر جگہ پرفیکشن نہیں ملے گی، کئی جگہ پرفیکشن موت بن جاتی ہے۔ ہم چیزوں کو سنوارتے اور سدھارتے ہی رہتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ کوئی انسان ہے یعنی وہ چیز ختم ہوتی ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے، حسد لگ جاتا ہے اور اسی طرح کی باتیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا قصہ بچے کے قتل والا تھا، تو بچے کے قتل کی جو بات تھی اس کے نیک والدین کے ایمان کا بچاؤ تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہوگا۔ ہر بچہ جو ماں کے گھر میں آتا ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیک بنے، ایون ماں باپ خود نہ بھی نیک ہو تو ان کا دل ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں ہم سے نیک ہوں۔ اس میں ایک تو اپنی دعاؤں میں دعا شامل کیجیے کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیکی میں ہم سے زیادہ کرنا، علم میں، تقوی میں، ہر چیز میں، کہ ان کی وجہ سے ہم جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائیں، نہ کہ یہ ہماری وجہ سے آگے جائیں۔ تو اس بچے کا قتل ماں باپ کے لیے بہت تکلیف کی بات تھی، لیکن ایک چھوٹے بچے کا مر جانا اور چیز ہے، اور وہی بچہ بڑا ہو کر آپ کی آنکھوں کے آنسو بنے اور کسی پولیس مقابلے میں مارا جائے تو اس میں تو بے عزتی بھی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی چھوٹا نقصان برداشت کر لینا چاہیے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد دیوار کا ایک معاملہ تھا،
اس کی تعمیر میں یتیم بچوں کے مستقبل کا انحصار تھا۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ ان لوگوں کے مال کی حفاظت خود کرتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوتی ہیں، اور جو اپنے دور میں ہی بچوں کو یعنی خود نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ جس میں بات ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ماں باپ اپنی زندگی میں خود نیک ہوتے ہیں، اگر کسی طرح سے اللہ کے حکم سے بچے بھی چھوٹے ہی تھے اور ماں باپ دنیا سے بھی چلے گئے، اللہ ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں باپ کفیل نہیں ہے، صرف ہمیں ان کو دیکھ کر تسلی اور ڈھارس ملتی ہے۔ تو آج اپنے لیے نیکیاں کیجئے تاکہ کل آپ کے بچوں کے کام آئے۔ ہمارے اسلاف سے اس پہ بہت خوبصورت بات ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے میں تیرے لیے یہ نفل پڑھ رہا ہوں، یعنی میرے اس نفل کے پڑھنے کا فائدہ تجھے ہو۔ تو عموماً تو ہمارے ہاں اپوزٹ بات ہے نا کہ بچوں کی نیکیاں ماں باپ کے کام آتی ہیں، تو یہ آپ کو واقعہ کیا بتاتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں بچوں کے بھی کام آتی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور حکمت تھی کہ حقیقت ظاہریت کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ تینوں واقعات میں ہی آپ کو یہ چیز دکھی کہ دیکھنے میں کچھ اور تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ پھر اسی طرح سے انسانی فطرت کہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا، صرف ظاہر کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں ہر اچھی اور بری چیز جو ہے نا وہ اسباب کے پردوں میں لپٹ کر آتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کی اصل کو نہیں پاتے۔ جیسے آپ کو کوئی ریپنگ میں رکھا ہوا کوئی گفٹ ملے، آپ کو نہیں پتہ اس میں کیا ہے، باکس کے اوپر کپڑا چڑھا، آپ کو نہیں پتہ اس باکس میں کیا ہے۔ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں ریپ کر کے بھیجی ہیں ہمیں، اب کریں کیا، یعنی ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے۔ نمبر 1، تقدیر کے فیصلوں پر الزام مت لگائیے۔ بعض لوگ جھگڑتے ہی رہ جاتے ہیں، تو تقدیر بمقابلہ تدبیر۔ اس وقت بس اتنا کیجئے کہ آپ کو کسی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ایکسیپٹ اٹ۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور اس کے بعد پھر ایک بیوی بھی، پھر ایک بچی بھی، پھر ایک بچی بعد میں آئی۔ آپ کے اسی علاقے میں آج سے شاید 20 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، شادی کے صرف 2-2.5 سال بعد۔ کسی کو نہیں سمجھ آتا، لیکن آپ کو مجھے کیا کرنا ہے، دعا اور صبر سے مدد لینی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 80 سے 82 میں نیک ماں باپ کو بچوں کی صورت میں اللہ کیسے آزماتا ہے، اب ان کے ساتھ ساتھ چل کے دیکھ لیجئے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، بس وہ جو لڑکا تھا یا بچہ تھا اس کے ماں باپ بہت نیک تھے۔ ہم نے یہ خیال کیا کہ کہیں یہ ان پہ سرکشی نہ کرے، یعنی اب وہ جو بات ہو گئی وہ اس میں آپ کو مل گئی کہ نیک ماں باپ کو بچوں کی صورت میں آزما لیا جاتا ہے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نہ آزمائے۔ پھر اس میں یہ جو فریز ابھی ہم نے بات کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو صالح والدین کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی ملتی ہے، اور اولاد کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولاد کے جنت میں درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے لیے ان چیزوں کو لیں گے کہ جو بھی زندگی میں دھوپ چھاؤں آ جائے الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہیں موسم کا شکوہ، گرمی ہے، کچھ کہتے سردی ہے، کچھ کہتے سنو بہت ہے، تو آپ کا میرا کام اور اصل میں ہماری اوقات پتہ کیا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو ہم نے موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ پورا پڑھا آیت 60 سے 82، ان سب کے ریپ اپ پہ ہم جو بات کریں وہ کیا ہے، عاجزی اختیار کیجیے، اپنے علم پر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور سیکھنے کی خواہش رکھے۔ کچھ چیزیں کتابوں سے ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں انسان کو تجربے سے ملتی ہیں، حالات اور واقعات۔ اب ساری زندگی بھی کتاب پڑھتے رہے نا ڈرائیونگ کی، تو آپ ڈرائیور نہیں بنیں گے جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ سے غلطیاں ہوں گی۔ اگر اس وقت آپ کے پاس کوئی مینٹور ہوگا، کوئی آپ کا ٹیوٹر ہوگا، تو آپ کی ان غلطیوں کو وہ سنبھال لے گا، ورنہ پھر ساری زندگی انسان خواہش تو رکھ سکتا ہے، یا پھر حادثات ہوں گے گرتے پڑتے، لیکن کبھی بھی وہ پروفیشنل ڈرائیور نہیں بنے گا۔
اس کے بعد اب ایک آخری قصہ ہے اس صورت کا 83 سے 85 میں، قصہ ذوالقرنین، اور اگلی بھی آیات میں چلے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب میں تم پر اس کا ذکر کروں گا۔ کون تھا وہ؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو دنیا میں بسایا تھا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کے سبب یعنی مینز دیے تھے، اور اس نے اسباب کی پیروی بھی کی، یعنی بڑا ریسورسفل تھا۔ دنیا میں اللہ نے اس کو دنیاوی مال اور اسباب بھی دیے تھے۔ اور ذوالقرنین کون تھا؟ نیک بادشاہ تھا۔ اس کا تذکرہ آیت نمبر 86 سے 93 میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بادشاہ کے کچھ سفر ہیں جو اس نے دنیا کے انتہائی ایجز پہ کیے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ۔ آپ کو مجھے یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ آتے کہ اس کا یہ مغرب کی طرف کا سفر کیا تھا، پھر وہ مطلع شمس پہ کیسے پہنچا، اور اسی طرح سے وہاں دو بستیوں کے یا وہاں لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار کیسے ڈال دی۔ بہت ہی انیوژل باتیں ہیں۔ خاص طور پہ پھر آیت 94 سے 98 میں آپ دیکھیں تو یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک دیوار بنانے کا تذکرہ ملتا ہے، کیسے اس نے پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایک دیوار بنا دی۔ تو یہ آپ کے میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر ہم اس کے ایک ایک سفر کی داستان پڑھیں گے تو مزہ تو بہت آئے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کی باتیں لے لیجئے۔ ذوالقرنین کا قصہ اقتدار کا فتنہ ہے۔ آیت 83 سے 98 میں اگر آپ دیکھیں تو جب کسی کو اقتدار ملتا ہے، یعنی گورنمنٹ ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، وہ وزیر، مشیر، کوئی بھی نام لے لیجئے، بنا دیا جاتا ہے، تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے اس کے لیے بہت ساری آزمائشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، جو اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں نا، دو قرنوں والا۔ اس کے کئی وجوہات ہیں لیکن ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کا یہ نام بھی بڑا انیوژل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دنیا کے مشرق اور مغرب پہ اس نے حکومت کی، شمال اور جنوب کے سفر کیے۔ بعض کہتے ہیں اس کے سر پہ ایک ٹوپی ہوتی تھی، اس میں سینگ تھے۔ لیکن مجھے ان ساری قصوں کو اور باتوں کو پڑھ کر جو بات سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ با علم بھی تھا اور با ہنر بھی تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو علم ہوتا ہے، کتابوں کی حد تک ایک ایک لفظ یاد ہے، پورا پارہ یاد ہے، ترجمے میں پورے نمبر، فہم بہت اچھا، کلاس میں اول آنے والے، 99% پہ مارکس ملے۔ اگر وہاں اس ادارے میں یا اس اسکول کالج میں گریڈز دینے کا رواج ہے یا پوزیشن کا، تو فرسٹ پوزیشن، ABCD۔ لیکن عملی پرچوں میں فیل، کردار میں فیل، معاملات میں فیل، انسانوں میں، گھریلو زندگی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپے سے باہر ہو گئے، اپنے نفس کے ہاتھوں میں پریشان ہو گئے۔ ذوالقرنین کا قصہ آپ کو بتاتا ہے کہ علم اور ہنر میں اخلاص ضروری ہے۔ اس شخص کے علم بھی تھا اور ہنر بھی تھا، اور سب سے بڑی بات نمبر 1 خالص تھا، اور دوسری بات ہے کہ ان ساری نعمتوں کو اس نے آخرت کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ بعض دفعہ پیسے کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، بعض شہرت کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو علم کے بعد بہت خطرے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی اقتدار دیا بھی، پیچھے ہی تو ہم پڑھ کر آئے حضرت یوسف، کیسے انہوں نے اس کے ذریعے انسانیت کی مدد کی اور قحط کے دنوں کو خوشحالی میں بدل دیا۔ تو آپ کا میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم میں سے کوئی نہ تو کوئی وزیر خزانہ ہے اور نہ وزیر اعظم ہے، لیکن نمبر 1 جب بھی کبھی چوائس ملے کہ آپ کو کس کو چوز کرنا ہے تو اس معیار کو رکھیے، انسان کو کام کرنا بھی آتا ہو، کام کر چکا ہو، تجربہ بھی ہو، اور وہ جو کام کر رہا ہے اس کے اندر اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں بلکہ اخلاص ہو، اور سب سے بڑھ کے آخرت کا حصول، بس ان کو چوز کر لیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا مذہبی رہنما ہوں۔ پھر اس کے بعد اس میں جو یاجوج ماجوج کی بات آ رہی ہے، آیت 99 سے 101 کا ٹاپک کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بعض ان میں سے بعض ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہو رہے ہوں گے، اور پھر پھونک دیا جائے گا سور میں اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے۔ وَرَتْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے ان ذکری میری یاد سے. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. آپ کو ابھی تک کے پاروں میں کافر کا لفظ کتنے ڈیفرنٹ اینگل میں دکھا. تو ہر وہ بندہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جس کو اللہ کی نعمتیں نہیں دکھتی، اللہ نے جو اس کو انعامات دی ہیں دنیا میں یا اس کے اوپر جو بلیسنگز ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے سننے کی. تو یاجوج ماجوج کا تذکرہ آپ کو حدیث میں ملتا ہے. یہ ایک مخلوق ہوگی، پانی سارا پی جائے گی، زمین پہ فساد ہوگا، آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر جب واپس آئیں گے تو یہ بڑے خوش ہوں گے، کہیں گے دیکھو زمین والوں کو بھی مار دیا، آسمان والوں کو مار دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے ایک دفعہ سوتے میں اٹھ کر بیٹھ گئے، گھبرا گئے. آپ نے فرمایا کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی آج اس میں ایک ہول برابر، یعنی ایک انگلی کے کہہ لیجیے چھلے کے برابر انہوں نے سوراخ کر لیے، اور اب ادھر سے فتنے ہی آئیں گے. اور جس دن وہ دیوار پوری گرے گی تو کیا ہوگا. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کا نقطہ یہ ہے کہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ خطروں والا ہے. آپ کی ہماری نسلوں کی نسلوں کے آگے بہت سارے فتنے ہوں گے، اس لیے ہمیں ان کے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر آیت 102 سے 106، سب سے زیادہ خسارے میں کون جائے گا؟ کون ہے خسارے والا؟ افحسب الذین کفروا، کیا پس گمان کیا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں. ذرا انداز تو دیکھیے کیسا پرووکنگ سٹائل ہے. ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ میرے بندوں میں سے یعنی دوست بنا لیں گے؟ مراد یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر قابو پا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو کفار کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر دی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اصل اس ٹکڑے پہ غور کیجیے گا کیونکہ ہم سب بھی عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن گھاٹے اور بینک کرپسی کے قابل بتاؤں کون سے اعمال ہیں. یعنی کون لوگ ہیں جو ساری زندگی عمل بھی کرتے رہیں گے لیکن قیامت کے دن ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی دنیا میں کوششیں کرتے رہے، ان کی ساری کوششیں کھو گئیں دنیا میں، اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ انہم یحسنون صنعا. آپ دیکھیں ضل سعیہم، یہ کیا ہے؟ کئی دفعہ انسان کام کرتا ہے لیکن عقیدہ خراب ہوتا ہے. مثلا حضرت عمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی چرچ میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کسی کو عبادت کرتے دیکھا تو رو پڑے، کہ ان کی محنتوں کا کیا ہوگا. آج آپ کو مسلمانوں میں بھی دکھے گا بڑے بڑے نیکی کے کام، حقوق العباد سے متعلق، سوشل ویلفیئر سے متعلق، لیکن عقیدے میں شرک ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ نمبر 1 عقیدہ چیک کروانا ہے، اس کا ٹیسٹ کروائیے. دوسری بات ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوا، لوگ دیکھ لیں میں نے یہ کام کیا ہے، اور ریاکاری کو حدیث میں شرک اصغر کہتے ہیں. تیسری بات ہے کہ عمل تو کیا لیکن وہ اللہ کے لیے نہ کیا. اور چوتھی بات یہ کہ اعمال کا ایمان کے بغیر ہونا، ایمان کوئی نہیں تھا بس اعمال کا ڈھیر لگا دیا. تو ہم سب کے لیے یہ 4 کرائیٹیرین ہیں. ہر عمل، چاہے آپ اپنے گھر والوں کو کھانا بنا کے دیتی ہیں، یا آپ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا اس سے بھی کوئی بڑی نیکی، حج، عمرہ، اس میں دیکھنا ہے. کل کسی نے ایک پکچر شیئر کی تھی اور جو نیچے میسج تھا کہ سعودی جو وزیرت مذہبی امور ہے نا، انہوں نے اس پوائنٹ کو مینشن کیا ہے کہ وہی کعبہ جس میں پہلے لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے اب سیلفیوں کے لیے اٹھتے ہیں. یعنی یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں رہ گیا، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچ کر اپنی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نیچے جو میسج دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اب خشوع کہاں ہے، خضوع کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع مانگنا ہے. پھر آگے 107 سے 109، جنت کی نعمتوں سے جی نہیں بھرے گا. اور اس پوائنٹ پہ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، جنت کا اعلیٰ ترین مقام جس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی ہمیں کہا تھا کہ جب مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو، وہ اس آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ آپ کو مجھے جنت فردوس دے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، لا یبغون عنہا حولا، وہ تو اس کو نہیں بدلنا چاہیں گے. آپ کو دنیا میں کوئی بہترین جگہ مل جائے تو آپ اس کو چھوڑ کے دوسری پہ جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا چاہتے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں دل نہیں بھر جائے گا. کیا آپ کا اس دنیا سے دل بھر گیا؟
دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں والی دنیا ہوتی ہے، پھر بھی لوگ وہاں سے نہیں جانا چاہتے، تو اللہ آپ کو مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سورت کا اینڈ بنتا ہے آیت 109 میں، اللہ کے کلمات کا شمار ناممکن ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اگر تم اپنے رب کے کلمات لکھنا چاہو تو تمہارے کلمات پورے ہو جائیں گے، لیکن تمہارے رب کی بات نہیں پوری ہو گئی، اور چاہے تم اس جیسی اور مدد بھی لے آؤ۔ یہ مضمون سورہ لقمان کے اینڈ میں اور بھی کھل کے سامنے آتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کی تعریفیں ممکن نہیں۔ آج اسماء الحسنہ میں اگر 200-300 نام ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے آگے والے دور میں اور نام ڈسکور ہو رہے ہیں۔ جیسے انرجی ایکسپوز ہو رہی ہے نا، پہلے دوسری انرجی تھی، بجلی تھی، گیس تھی، پھر اٹامک انرجی، پھر نیوکلیئر انرجی، آج میگا فلاں فلاں۔ اسی طرح ہر ایک کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور کھلتی آ رہی ہیں۔ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، ہم تیری اتنی ثنا بیان کرتے ہیں جس کے تو لائق ہے۔ اور آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے، شرک کا سدِ باب، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی سبحان الذی کے ساتھ اللہ کے نبی کی کیا صفت تھی، لے گیا جو اپنے بندے کو راتوں رات۔ پھر سورۃ کہف کے شروع میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور اب اس سورۃ کے اینڈ پہ اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، دیکھو میں اس کے سوا کچھ نہیں، سوائے ایک بشر ہوں تم ہی جیسا۔ تو کیا مطلب عام بشر ہوں؟ نہیں، یوحی الیہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اعلیٰ۔ وحی آپ پہ نازل ہوئی، کسی اور پہ نازل نہیں ہوئی، اور پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس جو کوئی ملاقات کی امید رکھے اپنے رب سے اور عمل بھی صالح کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی صرف ایک آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ تعالیٰ کی شان اور زندگی کا مقصد بتا دیا۔ تو ساری سورۃ کہف آپ کے میرے لیے عمل کی ایک خوبصورت سی تصویر ہے کہ اگر آپ کی زندگی بھی ایسی بن جائے جیسی اللہ چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر دیں گے۔ اس کے بعد ایک وہ خوبصورت صورت ہے، واحد صورت قرآن کی، جس کا نام ایک عورت کے نام پہ۔ پیچھے سورۃ نساء تو پڑھی تھی، لیکن وہ تو ایک جنرل بات تھی۔ اور لکھ لیجئے کہ حضرت مریم وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں ہے۔ کیا بات ہے ان کی! 98 آیات ہیں اس میں ان کی، اور پوری سٹوری ہے۔ آپ کیسے ابھی لگے گا جیسے سورۃ آل عمران کی تصغیر ہے، جو موضوع وہاں چھیڑے گئے تھے ادھر ان کے ہینڈس ملتے ہیں۔ اور شروع سے دیکھ لیں تو پہلی 5 آیات، حضرت زکریا کی رقت آمیز دعا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دعاؤں سے بھری ہوئی صورت ہے۔ اور زکریا علیہ السلام پر رب کی رحمت کیا تھی کہ اللہ نے ان کو نبوت دی اور بڑھاپے میں اولاد دی۔ اس نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ کہاں پکارا؟ سورۃ آل عمران یاد کیجئے۔ حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو ان کو خیال آ گیا کہ جو رب بن موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بن موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب ذرا انداز دیکھیے کیا کہتے ہیں، قال ربی، کہنے لگے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر شعلے مارنے لگا، یعنی سفید ہو گیا، بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے، لیکن ولم اقم بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے رب تجھ سے مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوا۔ یہ جملہ دیکھیے نا تو اس میں آپ کو عاجزی اور انکساری دکھے گی، پھر دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن دکھے گا، پورے یقین سے دعا مانگنا دکھے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دعا کا ایک ادب عاجزی اور انکساری ہے۔ بعض لوگ تو اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں جیسے آرڈر پلیس کیا جاتا ہے کسی ہوٹل میں، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور ذرا ڈیلے ہو جائے نا تو غصہ کرتے ہیں، کب سے آرڈر کیا ہوا ہے آپ دے ہی نہیں رہے۔ یاد رکھیے آپ کا میرا بس ایک ہی نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے، یعنی یقین سے مانگے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اور یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے 6338۔ ہمارا دورہ قرآن، ہر سال ہم ایک دورہ قرآن جو آفر کرتے ہیں موسٹلی، تو اس میں دورہ قرآن 2022 DQ22 جو ہے اس کا تھیم دعا کی طاقت تھی۔ آپ میں سے کسی کو بھی ابھی تک اپنی دعاؤں کے نا قبول ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی یا کیا کریں، تو اس میں تقریباً دیکھیے کہ یعنی آلموسٹ 35 ڈیز میں صرف دعا 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 اور دعا۔ آپ اس کو رمضان کے بعد یا جب بھی اس کے بعد آپ کو فرصت ملے سننا شروع کر دیں، ایک بہت ساروں کے قبلے درست ہو گئے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 6 میں اولاد کے پسندیدہ ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں حضرت زکریا، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی ردیہ۔ کیا پتہ چلا کہ جب بھی اولاد کی دعا کرے نا تو ساتھ یہ بھی دعا کیا کرے کہ اللہ وہ لوگوں کا پیارا بھی ہو، اللہ سے بھی محبت، بندوں سے بھی، اللہ کو بھی محبت اور بندوں کو بھی محبت ہے۔ مراد ہے کہ بہت بااخلاق ہو۔ محبت ایسے نہیں کی جاتی اور محبت ایسے لی بھی نہیں جاتی۔ پھر آیت 7 سے 11 میں دیکھیے اللہ سے مانگنے والے محروم نہیں رہتے۔ بڑھاپے میں مانگا تھا، اللہ نے کیسے کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کیسے بچے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نوٹ کیجئے گا، بچے کا نام تک اللہ نے رکھا، اور یحییٰ جینے والا، حیّن سے لمبی عمر پانے کی تسلی بھی ہے اس میں، اور ساتھ کہہ دیا یہ یونیک نام ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نیا نام بتائیے نا، اچھا بھی عبداللہ رکھ لیں، نہیں یہ تو بڑا کامن ہے، اچھا مریم، اچھا عائشہ، نہیں تو یہاں آپ کو حضرت یحییٰ کی عظمت دکھے گی آیت 12 سے 15 میں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کا نام بھی رکھا اور نیا نام رکھا، اور ساتھ ہی اب حضرت یحییٰ کی خوبیاں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے تھام لیجیے، اور ہم نے ان کو بالکل بچپن میں ہی حکم بھی دے دیا، جوانی میں بھی دے دیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے بڑھاپے میں زکریا کو اولاد تو کیا دی، ایسی خوبیوں والی اولاد دی کہ اکثر لوگ جب ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں کہ اب جو بچہ بھی فیملی میں آئے گا اس کا نام یحییٰ رکھیں گے، اور اللہ ان بچوں کو واقعی حضرت یحییٰ جیسی خوبیوں والا بنا دے۔ حنانا من لدنا زکاۃ کان تقیہ ورم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ۔ یعنی ایک ایک خوبی وہ ہے کہ جس کے لیے آج ماں باپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں کہ بچے کے لیے ذرا مانگ کے ہیں کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے، اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، اللہ اس کی نظریں پاک ہو جائیں، اس کو یہ کر دے وہ کر دے۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ کی صورت میں حضرت زکریا کی دعا سنی۔ کیوں سنی؟ نمبر 1، آگے ہم پڑھیں گے، ایک جگہ آئے گا تو کوٹ کراؤں گی، غالباً سورۃ صاد میں آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نیکی کے کاموں میں بھاگتے تھے، یسارعون فی الخیرات۔ پھر ہم نے ان کو اولاد دی۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کام کریں گے نا تو زیادہ اچھے کریں گے، حالانکہ حقیقت پتہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں نا، آپ اللہ کے کام، یعنی یہ کاموں سے نہیں کہ گھر چھوڑ کے جانا، مراد ہے کہ آپ کی پرائورٹی لسٹ پہ اللہ کا دین آ جاتا ہے نا، آپ کے باقی سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب